اچھا ٹھیک ہے، سر سلطان سے کوئی بات ہوئی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ان کا فون آیا تھا، میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ آپ نے کیس پر کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے سر رحمان کے ساتھ جھڑپ پر بھی حادثہ برا منایا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ عمران کو باپ سے جھگڑتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا آئی تھی؟ کب آئی تھی؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ کون آئی تھی؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ بلیک زیرو کو شاید روانی میں بولتے ہوئے اپنے الفاظ کا احساس نہ ہوا تھا، اسی لیے وہ عمران کی بات پر چونک پڑا تھا۔ ارے مس شرم، اور کون؟ کیسی تھی؟ اور یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے دانش منزل کو کب سے فیملی ہاؤس بنا لیا ہے؟ عمران نے کہا، اور بلیک زیرو کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ صفدر نے ایک اور اطلاع دی ہے۔ اس نے اسی عمارت میں رہنے والوں میں سے ایک کا سراغ لگا لیا ہے۔ بلیک زیرو نے بات کا رخ بدل کر کہا، مگر اسے کس نے کہا تھا سراغ لگانے کو؟ عمران نے کہا، آپ اس کی عادت کو جانتے ہیں، وہ فارغ نہیں رہ سکتا۔ اس نے اس عمارت میں صفائی کرنے والی عورت کو ڈھونڈ نکالا، اور اس نے بتایا کہ ان میں سے ایک ہنری اس کی بیٹی کے پاس اکثر آتا رہتا ہے اور بڑے قیمتی تحفے دیتا ہے۔ اس کے پاس سرخ رنگ کی کار ہے۔ مزید پوچھ گچھ پر اس نے کار پر بنا ہوا جو نشان بتایا، اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کار مرسڈیز ہے۔ چنانچہ صفدر نے شہر میں موجود سرخ رنگ کی نئے ماڈل کی مرسڈیز کا کھوج لگانا شروع کر دیا، اور پھر یہ مسئلہ ایک کار ڈیلر کی مدد سے فوراً ہی حل ہو گیا، کیونکہ وہ کار اسی نے فروخت کی تھی۔ اس نے چرچ روڈ کی ایک عمارت جس کا نمبر 112 ہے کا پتہ بتا دیا کہ اس نے کار وہاں پہنچائی تھی۔ صفدر نے اس عمارت کو چیک کیا تو نہ صرف وہ کار وہاں موجود تھی، بلکہ اس عورت کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق اس نے اس ہنری کو بھی وہاں چیک کر لیا۔ وہاں تمام غیر ملکی رہتے ہیں۔ صفدر کے خیال کے مطابق 6 افراد ہیں۔ بلیک زیرو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گڈ صفدر، حادثہ تیز جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کبھی وہ میرا جانشین ہی بن جائے۔ بہرحال میں چیک کر لوں گا، گڈ بائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ فون بوتھ سے باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد وہ کار لے کر ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے نکلا اور سیدھا ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچ گیا، اور پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد احسان نامی ٹیکسی ڈرائیور، جو کہ پہلے کنگ ہوٹل میں ویٹر تھا، کا پتہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ احسان عوامی کالونی کے کوارٹر نمبر 912 میں رہتا تھا۔ عمران نے کار عوامی کالونی کی طرف بڑھا دی۔ پوری کالونی چھوٹے چھوٹے سینکڑوں کوارٹروں پر مشتمل تھی۔ عمران نے کار ایک جگہ روکی اور پھر پوچھتے پوچھتے وہ کوارٹر نمبر 912 پر پہنچ ہی گیا۔ لمبے قد اور چھریرے جسم کا احسان گھر پر ہی مل گیا۔ وہ شاید اپنی شفٹ ختم کر کے ابھی آیا تھا۔ جی فرمائیے، احسان نے غور سے عمران کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ یار، بڑی مشکل سے تمہارا گھر ملا ہے، تم تو ڈرائیور لگتے ہی نہیں، سڑک سے اپنے گھر تک ٹریفک کے نشانات ہی لگوا لیتے، عمران نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، اور احسان بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کو تکلیف ہوئی؟ آئیے میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ احسان کا خوف دور ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک چھوٹی سی بچی نے باہر جھانکا اور احسان نے اسے بیٹھک کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ ارے نہیں، مجھے جلدی ہے، میں دراصل اپنے ایک دوست کا پتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے ہوٹل پیلس کا پتہ بتایا تھا، مگر جب میں وہاں پہنچا تو وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ میرا ان سے ملنا بے حد ضروری ہے، ورنہ حادثہ نقصان ہو جائے گا۔ اور پھر لگیج بوائے نے تمہارا نام بتایا ہے۔ رشید تمہیں اچھی طرح جانتا تھا۔ چنانچہ میں ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچ گیا تو انہوں نے یہاں کا پتہ بتایا۔ عمران نے جیب سے 100 کا ایک نوٹ نکالتے ہوئے کہا، اور نوٹ دیکھتے ہی احسان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہوٹل پیلس، لیکن احسان نے سوچنے جیسی اداکاری کی اور عمران زیر لب مسکرا دیا۔ وہ احسان کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ سوچ لو، کوئی بات نہیں، اب یہاں آ گیا ہوں تو کچھ دیر کھڑا بھی ہو سکتا ہوں۔ تمہاری بچی بہت پیاری ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر اسے اور پیسے دینے لگا، اس سے کوئی کھلونا لے لے گی۔ عمران نے کچھ نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، او یہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ احسان نے جلدی سے نوٹ لیتے ہوئے کہا، ظاہر ہے اس کے لیے لاٹری کے انعام جیسا درجہ رکھتا تھا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، میں نے ابھی 1 گھنٹہ قبل ہوٹل پیلس سے ایک غیر ملکی مسافر کو اٹھایا تھا۔ وہ چرچ روڈ کی ایک عمارت پر اترے تھے۔ پیلے رنگ کی عمارت تھی، خاصی بڑی عمارت تھی۔ احسان نے نوٹ وصول کرتے ہی فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں انہیں مل لوں گا۔ اچھا شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹھیے، میں دروازہ کھولتا ہوں، احسان نے تکلف کرتے ہوئے کہا۔ یعنی جب تک دروازہ کھلے تمہارا مطلب ہے کہ دروازے کے باہر ہی بیٹھ جاؤں؟ لیکن یہ بہتر نہیں کہ تم دروازہ کھولو، میں بیٹھنے کے لیے 2-4 روز بعد آ جاؤں گا، اتنی دیر میں تو کھل جائے گا نا بیٹھک کا دروازہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور احسان حفت بھرے انداز میں ہنس پڑا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گلیوں سے گزر کر واپس اپنی کار تک پہنچ گیا۔ اب مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ صفدر نے جس عمارت کا سراغ لگایا تھا وکٹر بھی وہیں پہنچا تھا، اور ظاہر ہے وکٹر کا تعلق بھی یقیناً ریڈ آرمی سے تھا، اور یہ وکٹر یہاں کا انچارج یا کم از کم نمبر 2 ضرور تھا، کیونکہ ہوگو نے خط وکٹر کے نام ہی لکھا تھا۔ عمران کی کار کا رخ اب دانش منزل کی طرف تھا، کیونکہ اب باقی کام سیکرٹ سروس کے ممبران بھی کر سکتے تھے، کیونکہ مین کلو بہرحال مل ہی گیا تھا۔ خاکی رنگ کی سادہ سی عمارت کے باہر اسٹین گنوں سے مسلح 10 افراد باقاعدہ فوجی وردی پہنے پہرا دے رہے تھے۔ عمارت گپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ عمارت شہر سے کافی دور ایک پرانے قلعے کے قریب بنی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑا بورڈ کمرشل کمپنی کا لگا ہوا تھا، جو قالینوں کی درآمد برآمد کا کام کرتی تھی، اور اس عمارت کو گودام ظاہر کیا گیا تھا، اور عمارت کے اوپر بنے ہوئے بڑے بڑے ہال نما کمروں میں واقعی قالینوں کا خام مال بھرا ہوا تھا۔
लेकिन दरअसल ये इमारत कास्ट्रिया स्पेशल एजेंसी रेड आर्मी का हेड क्वार्टर था। इस इमारत के नीचे तहखानों का एक वसी जाल फैला हुआ था। गोदाम के इंचार्ज और अमले का ताल्लुक भी रेड आर्मी से ही था। रेड आर्मी बाकायदा तौर पर इस इमारत और तहखानों को रात ही को इस्तेमाल करते थे, वरना दिन के वक्त यहाँ वाकई गोदाम बना हुआ था। दिन के वक्त तहखानों में आने जाने के लिए एक और खुफिया रास्ता इस्तेमाल किया जाता था जो एक फार्म में निकलता था। इस वक्त इस इमारत में बावर्दी फौजियों की मौजूदगी का मतलब यही था कि इस वक्त कोई अहम शख्सियत इमारत में आने वाली थी। और ये बात दुरुस्त भी थी कि कास्ट्रिया के सदर बजाते खुद रेड आर्मी की एक अहम तरीन मीटिंग अटेंड करने आ रहे थे। ये हंगामी मीटिंग रेड आर्मी के सरबराह रेड चीफ ने तलब की थी। रेड चीफ कास्ट्रिया की इंतहाई अहम तरीन शख्सियत थी। इस कास्ट्रो रसूख इतना था कि आला तरीन सरकारी हुकाम भी उससे खौफजदा रहते थे। सदर भी बावजूद इंतहाई बाख्तियार होने के अंदर से हमेशा रेड चीफ से खौफजदा रहता था। रेड चीफ कभी किसी के सामने नहीं आया था। वो हर वक्त सुर्ख रंग का नकाब पहने रहता था, लेकिन आमतौर पर यही अफवाह थी कि दरअसल सर आर्नल्ड ही रेड चीफ है, क्योंकि रेड चीफ की आवाज़, कदोकामत और चाल डाल सर आर्नल्ड के साथ मिलती जुलती थी। लेकिन किसी में ये जुर्रत नहीं थी कि असल हकीकत दरियाफ्त कर सकता। रेड चीफ हाथ मौक़ों पर ही सामने आता था, वरना आम तौर पर उसकी आवाज़ ही पूरी रेड आर्मी को कंट्रोल करती थी। आज जब सदर मुमलिकत से इंतहाई अहम मीटिंग के सिलसिले में रेड चीफ की बात हुई तो सदर मुमलिकत ने बगैर कुछ पूछे मीटिंग में शामिल होने की हामी भर ली, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये कोई वाकई इंतहाई अहम तरीन मीटिंग होगी, वरना रेड चीफ उन्हें मदऊ ना करता। ये भी रेड आर्मी की रवायत थी कि उसकी मीटिंग हमेशा उसके हेड क्वार्टर में होती थी। तंगो तारीख बरामदे में मुसल्लह फौजी बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। वो इमारत में आगे पीछे देख रहे थे। इमारत मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई थी। बरामदे में खड़े फौजियों के पास एक के पास स्पेशल वायरलेस सेट मौजूद था। चंद लम्हों बाद इस सेट पर टू टू की आवाज़ें उभरी और इसने फुर्ती से बटन दबा दिया। हेलो हेलो स्पेशल सिक्योरिटी ओवर। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। यह स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर अटेंडिंग ओवर। फौजी ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया। सिक्योरिटी रिपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया। लाइन क्लियर, ग्रीन सिग्नल ओवर। फौजी ने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। ओके, प्रेसिडेंट का खसूसी हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा, सिग्नल देना ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। होशियार, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इस फौजी ने अपने साथियों से कहा और वो सब तेज़ी से इधर उधर बिखर गए। जबकि वायरलेस वाला फौजी तेज़ तेज़ कदम उठाता बरामदा क्रॉस करके बाहर खुली जगह में आ गया। उसकी नज़रें आसमान पर जमी हुई थीं, हाथ में वायरलेस सेट था। ऊपर आसमान पर तारे पूरी आबोताब से चमक रहे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद आसमान पर हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ उभरी और फिर एक हेलीकॉप्टर का साया नज़र आया। हेलीकॉप्टर की लाइटें बंद थीं, वो बस एक साया नज़र आ रहा था। उसी लम्हे वायरलेस पर टू टू की आवाज़ सुनाई दी और फौजी ने फ़ौरन ही बटन दबा दिया। हेलो हेलो स्पेशल सिक्योरिटी ओवर। बटन दबते ही वही भारी आवाज़ सुनाई दी। यस स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर अटेंडिंग ओवर। इस फौजी ने कहा। सिक्योरिटी रिपोर्ट फाइनल ओवर। दूसरी तरफ से दोबारा पूछा गया। लाइन क्लियर, ग्रीन सिग्नल ओवर। सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा और साथ ही उसने जेब से एक लंबी सी पेंसिल नुमा टॉर्च निकाली और उसका रुख आसमान की तरफ करके उसके बटन को बार बार दबाने और बंद करने लगा। इस टॉर्च से रोशनी की कोई लकीर बाहर नहीं आ रही थी, सिर्फ सब्ज रंग का नुक्ता सा था जिसे ऊपर से चेक किया जा सकता था। मखसूस अंदाज में सिग्नल देने के बाद उसने टॉर्च का बटन ऑफ किया, फिर उसे जेब में डाल लिया। यह सिग्नल ओके, हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और ऑफिसर ने वायरलेस का बटन ऑफ करके उसे बेल्ट के साथ बंधे हुए चमड़े के केस में डाल दिया। अब हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। सिक्योरिटी ऑफिसर ने कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतारी और उसे दोनों हाथों में पकड़कर बड़े मुस्तैद अंदाज में खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद एक 2 सीटर हेलीकॉप्टर उसके सामने इमारत के सहन में उतर गया। उसका दरवाज़ा खुला और छोटे कद लेकिन मजबूत जिस्म का एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर आ गया। उसके जिस्म पर स्याह रंग का सूट था, सर पर फ्लैट हैट था। ये कास्ट्रिया के सदर थे। सदर के बाहर आते ही सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन्हें एड़ियां बजाकर बाकायदा फौजी अंदाज में सैल्यूट किया और फिर तेज़ी से फौजी अंदाज में कदम बढ़ाता हुआ इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। सदर उसके पीछे चल रहे थे। बरामदे में पहुंचकर सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक मखसूस जगह पर हाथ मारा तो दीवार दरमियान से हट गई। अब वहाँ एक और दरवाज़ा नज़र आ रहा था और सामने एक तंग सी राहदारी जाती नज़र आ रही थी, जिसकी छत पर मुख्तलिफ रंगों के बल्ब जल रहे थे। राहदारी के फर्श पर सुर्ख रंग का कालीन बिछा हुआ था। दरवाज़ा नमूदार होते ही सिक्योरिटी ऑफिसर तेज़ी से एक तरफ हट गया। उसने एक बार फिर फौजी अंदाज में सैल्यूट किया। सदर मुमलिकत सर हिलाते हुए आगे बढ़े और फिर जैसे ही उन्होंने राहदारी में कदम रखा, छत पर लगे हुए बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगे और पुश्त पर मौजूद हालात तेज़ी से बंद हो गया। सदर मुमलिकत तेज़ तेज़ कदम उठाते आगे बढ़े चले जा रहे थे और उन्हें अच्छी तरह इल्म था कि इस राहदारी के फर्श पर बिछे हुए कालीन के नीचे जदीद तरीन चेकिंग कंप्यूटरों की तारों का एक जाल मौजूद है, जो कालीन पर कदम रखने वालों का इतनी बारीक बीनी से जायज़ा लेते थे कि उनके सर के बालों से पैरों में पहने हुए बूट के तले तक हर चीज़ चेक होती थी। और अगर कोई गलत आदमी इस राहदारी में दाखिल होता था तो एक लम्हे बाद राहदारी में फैल जाने वाली गैस से बेहोश होकर गिर जाता था।
راہداری کے اختتام پر ایک بار پھر اسپاٹ دیوار تھی، لیکن صدر مملکت جیسے ہی اس دیوار کے قریب پہنچے، دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں ہو گئی۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ صدر مملکت ایک طویل سانس لے کر راہداری عبور کر کے اس کمرے میں آ گئے۔ ان کے اندر آتے ہی ہلا ختم ہوا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ کسی لفٹ کی طرح خود بخود نیچے اترتا چلا گیا۔ صدر مملکت چونکہ بے شمار بار یہاں آئے تھے، اسی لیے انہیں ہر چیز کا اچھی طرح علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اطمینان سے کھڑے تھے۔ کمرے کی حرکت جب رکی تو ایک سائیڈ میں دروازہ کھل گیا۔ اب سامنے ایک اور چھوٹی سی راہداری تھی، جس میں لمبے تڑنگے اور مضبوط جسموں والے 4 افراد سرخ رنگ کی وردیوں میں ملبوس، ہاتھوں میں مشین گنیں سنبھالے بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ یہ ریڈ آرمی کے نوجوان تھے۔ صدر مملکت کے اس راہداری میں داخل ہوتے ہی ان چاروں نے باقاعدہ فوجی انداز میں انہیں سلیوٹ کیا۔ صدر مملکت سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا، جس کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ جیسے ہی صدر مملکت قریب پہنچے، بلب کا رنگ سبز ہو گیا اور ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ صدر مملکت دروازہ پار کر گئے۔ اب وہ ایک وسیع ہال میں پہنچ گئے، جس کے درمیان میں بیضوی طرز کی ایک بڑی سی موجود تھی، جس کے گرد صرف 4 کرسیاں موجود تھیں، جو ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر موجود تھیں، جن میں سے 3 پر افراد موجود تھے۔ چوتھی کرسی خالی تھی۔ ان میں سے ایک کرسی پر ریڈ چیف بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخ رنگ کا نقاب چڑھا ہوا تھا، جبکہ باقی 2 افراد بغیر نقاب کے تھے۔ ان میں سے ایک چوڑے چہرے اور بھاری جسم کا مالک تھا، جبکہ دوسرا سخت گیر چہرے کا مالک، قدرے دبلے پتلے جسم کا مالک تھا۔ ریڈ چیف کا جسم ہاتھ سا پھیلا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ محنت مشقت کی بجائے آرام دہ زندگی گزارنے کا عادی ہو۔ لیکن بھاری اور پھیلے ہوئے جسم کا مالک ہونے کے باوجود اس کی حرکات میں خاصی مستعدی تھی۔ صدر مملکت کے اندر داخل ہوتے ہی وہ تینوں ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صدر مملکت نے سر ہلاتے ہوئے خالی کرسی کی طرف قدم بڑھائے اور پھر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ جس دروازے سے وہ اندر داخل ہوئے تھے، وہ خود بخود بند ہو چکا تھا اور اب اس پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ صدر مملکت کے کرسی پر بیٹھتے ہی ریڈ چیف سمیت باقی 2 افراد بھی بیٹھ گئے۔ میں آپ کی یہاں آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں، ریڈ چیف نے بھاری لیکن مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ باوجود اس بات کے وہ بے پناہ اثر و رسوخ کا مالک تھا، لیکن بہرحال پروٹوکول کے مطابق اس کا درجہ صدر مملکت سے بہت نیچے تھا۔ تھینک یو، صدر مملکت نے مختصر الفاظ میں جواب دیا۔ جناب صدر، یہ میٹنگ ایک اہم ترین مسئلے کے لیے طلب کی گئی ہے۔ اس میں سیکرٹری خارجہ مسٹر راگھوم اور سیکرٹری فارن سروسز مسٹر ریڈم خصوصی دعوت پر شریک ہیں۔ ریڈ چیف نے باقی 2 افراد کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور صدر مملکت نے سر ہلا دیا۔ میٹنگ کی تفصیل بتائی جائے، صدر مملکت نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جناب صدر، جیسا کہ آپ کے معلوم ہے کہ مملکت روسیہ کی ہدایات پر ریڈ آرمی نے ایشیا کے ایک ملک پاکستان کے خلاف ایک اہم ترین مشن کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ آپ اس مشن کی تفصیلات سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، اسی لیے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریڈ آرمی گزشتہ 2 ماہ سے اس مشن پر کام کر رہی ہے اور اس کی خصوصی ٹیمیں جو پاکستان میں فیلڈ ورک میں مصروف ہیں، ان کی رپورٹیں کافی حوصلہ افزا ہیں، لیکن گزشتہ دنوں 2 اہم ترین اور خلاف توقع معاملات پیش آئے۔ ان میں سے ایک یہ کہ ریڈ آرمی کی شعبہ ایمونیشن کے سربراہ کالاج کے متعلق ریڈ آرمی کو معلوم ہوا کہ وہ ڈبل ایجنٹ بن گیا ہے اور اس نے شوگران کی خفیہ ایجنٹوں سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ چنانچہ فوری طور پر اسے کور کیا گیا۔ اسی کورنگ کے درمیان وہ مارا گیا۔ شوگران کا ایجنٹ پکڑا گیا، لیکن ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہی اس نے خفیہ طور پر دانتوں میں موجود کیپسول چبا کر خودکشی کر لی۔ اس سلسلے میں پولیس کے انسپکٹر جان نے تفتیش شروع کر دی اور وہ سر آرنلڈ کے پاس پہنچ گیا۔ کیونکہ کالاج کو شاید شبہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سر آرنلڈ کے ڈرائیور کی یونیفارم اپنے ڈرائیور کو پہنا کر ریڈ آرمی سے بچنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سر آرنلڈ ریڈ آرمی میں ایک خصوصی حیثیت کے حامل ہیں۔ لیکن ریڈ آرمی نے خود سامنے آنے کی بجائے چیونگنگ کلب کے پیشہ ور قاتلوں کو اس مشن پر تعینات کیا تھا، اسی لیے وہ بچ نہ سکا اور مارا گیا۔ لیکن پولیس چیف انسپکٹر جان کو سر آرنلڈ کو تنگ کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ وہ اپنے سارجنٹ سمیت ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ انسپکٹر جان کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا اصول پسند آدمی ہے۔ وہ یقیناً کالاج اور سر آرنلڈ کا ریڈ آرمی سے تعلق تلاش کر لیتا۔ اس کے لیے ایک ایکسیڈنٹ کی صورت میں انسپکٹر جان اور سارجنٹ کو ختم کرنا پڑا اور یہ کیس ختم کرانا پڑا۔ اس کی فائل آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، اس لیے آپ کو ریڈ آرمی کی طرف سے یہ وضاحت پیش کی گئی ہے۔ ریڈ چیف نے کہا، ٹھیک ہے، میں صورتحال سمجھ گیا ہوں، میں فائل پر دستخط کر دوں گا، صدر مملکت نے کہا۔ اب آئیے دوسری طرف کالاج اور شوگران کا وہ ایجنٹ جو مارا گیا ہے، لیکن شاید وہ اس مشن کی خبر شوگران کی معرفت پاکستان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کام انتہائی خفیہ طور پر ہو رہا تھا وہ لیک آؤٹ ہو گیا اور وہاں کی انٹیلیجنس حرکت میں آ گئی اور پھر وہاں ہماری خفیہ عمارت پر چھاپا مارا گیا، جو کہ بروقت اطلاع کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ لیکن ایک اور تشویشناک صورتحال سامنے آ گئی۔ پاکستان کے صدر کے ذاتی عملے کا ایک خاص آدمی ہم نے خرید لیا تھا تاکہ فائنل مشن کے وقت وہ ہمارے کام آ سکتا۔ اسی آدمی نے ایک انتہائی اہم اطلاع دی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میٹنگ کال کی گئی ہے۔ وہ اطلاع یہ ہے کہ شوگران کے سیکرٹ سروس کے چیف نے ایک ٹیپ کو ایک ہاتھ پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف کو ارسال کیا ہے، جس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ حکومت روسیہ کی مدد سے حکومت کاسٹریا کی سیکرٹ سروس ریڈ آرمی کی پاکستان کے خلاف کو یہاں منصوبہ روح بعمل لا رہی ہے اور ریڈ آرمی کی ٹیمیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں
اور یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف صدر مملکت سے ایک اہم ترین منصوبے کی منظوری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ منصوبہ کاسٹریا اور ریڈ آرمی کے خلاف تیار کیا گیا ہے۔ اب اس منصوبے کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، لیکن ہمارے آدمی کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں ریڈ آرمی کی ٹیموں کا خاتمہ کر کے سیکرٹ سروس شاید کاسٹریا کا رخ کرے گی۔ ریڈ چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مختصر یہ کہ ریڈ آرمی کا منصوبہ لیک آؤٹ ہو چکا ہے، صدر نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ یس سر، مختصر طور پر یہی سمجھ لیں، میں نے اس سلسلے میں سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری فارن سروسز سے تفصیلی بات چیت کی ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یا تو ریڈ آرمی کو پاکستان میں فوری طور پر فائنل آپریشن کر دینا چاہیے یا اسے اس وقت تک خاموش ہو جانا چاہیے جب تک پاکستان سیکرٹ سروس مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتی۔ اس کے بعد پھر خفیہ سرگرمیاں شروع کی جا سکتی ہیں۔ ریڈ چیف نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو پاکستان سیکرٹ سروس سے کیا خطرہ ہے؟ ایک پسماندہ ملک کی سیکرٹ سروس آخر کیا کر سکتی ہے؟ جہاں تک فائنل آپریشن کا مسئلہ ہے تو تم جانتے ہو کہ وہ فوری طور پر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے مخصوص سیاسی حالات پیدا ہونے ضروری ہیں اور سیاسی رپورٹ کے مطابق ابھی تک ایسے سیاسی حالات پیدا نہیں ہوئے، صدر مملکت نے کہا۔ سر، ہمیں پاکستان سیکرٹ سروس سے کوئی خطرہ نہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمارے لیے مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے مشن کا تمام تر انحصار پاکستان کے سیاسی افراد پر ہے۔ اگر پاکستان سیکرٹ سروس نے حرکت میں آنے کے بعد ان لوگوں کو کور کر لیا یا وہ خوف زدہ ہو کر دبک گئے تو ہمارے تمام کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، ریڈ چیف نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کھل کر بات کریں، صدر مملکت نے قدرے ترش لہجے میں جواب دیا۔ میرے ذہن میں ایک پلان ہے، ہم پاکستان فیلڈ میں کام کرنے والی ٹیموں کو وقتی طور پر کام کرنے سے روک دیں اور ایک اسپیشل ٹیم یہاں سے بھیجیں جو پاکستان سیکرٹ سروس کے خلاف تیزی سے کام کرے اور اس کا خاتمہ کر دے۔ اس کے بعد ہماری فیلڈ ٹیمیں بلا خوف و خطر کام کریں گی۔ انٹیلیجنس کو ہم سنبھالیں گے کیونکہ ہمیں رپورٹ مل چکی ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے کرتا دھرتا سپرنٹینڈنٹ فیاض آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ پھر ہمارا کام انتہائی تیزی سے آگے بڑھے گا اور ہم جلد اور آسانی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں گے، ریڈ چیف نے اپنا منصوبہ واضح کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ ابھی بتا رہے تھے کہ شاید پاکستان سیکرٹ سروس ریڈ آرمی کے خاتمے کے لیے کاسٹریا کا رخ کرے، صدر مملکت نے کہا۔ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے، صرف اندازہ ہی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارا کام اور بھی آسان ہو جائے گا، ریڈ چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ اصل مشن کو معطل کر کے پہلے پاکستان سیکرٹ سروس سے ٹکرانا چاہتے ہیں، اس کے بعد اصل مشن مکمل کرنا چاہتے ہیں، صدر مملکت نے انگلی سے میز کی سطح کو بجاتے ہوئے کہا۔ یس سر، یہ بات ہمارے فائدے میں ہے، ورنہ ہم دونوں اطراف سے پھنس جائیں گے اور اصل مشن میں ناکام ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، ریڈ چیف نے جواب دیا۔ لیکن روسیائی حکومت کا انتہائی سخت دباؤ ہے کہ ہم جلد از جلد یہ مشن مکمل کریں۔ اب اگر ان سے یہ کہا جائے کہ ہم اصل مشن کو معطل کر کے پہلے پاکستان سیکرٹ سروس سے ٹکرانا چاہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا، صدر مملکت نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ جناب سیکرٹری فارن سروسز اور سیکرٹری خارجہ کی وجہ سے روسیائی حکومت سے پہلے ہی اس مسئلے پر بات چیت ہو چکی ہے اور آپ کو یہ سن کر یقیناً حیرت ہوگی کہ روسیائی حکومت کو جیسے ہی یہ علم ہوا کہ شوگران کی وجہ سے پاکستان سیکرٹ سروس کو منصوبے کی ہوا لگ گئی ہے تو انہوں نے فوری طور پر مشن کو معطل کرنے کے لیے کہا ہے۔ روسیائی حکومت پاکستان سیکرٹ سروس سے انتہائی خوفزدہ ہے، ریڈ چیف نے جواب دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ روسیائی حکومت اور پاکستان سیکرٹ سروس سے خوفزدہ ہو؟ کیا آپ کی یہ الفاظ عظیم روسیائی حکومت کی توہین کے مترادف نہیں ہیں؟ میں اس بات کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔ آپ کو اپنے الفاظ کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، صدر مملکت نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ شاید انہیں پہلی بار یہ موقع مل گیا تھا کہ وہ روسیائی حکومت کی مدد سے کاسٹریا کے بااثر ترین آدمی ریڈ چیف سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ مجھے معلوم ہے سر، لیکن میں نے یہ الفاظ پوری طرح سوچ سمجھ کر کہے ہیں۔ آپ روسیائی پارٹی جنرل سے فون پر بات کر لیں، میری بات واضح ہو جائے گی، ریڈ چیف نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک سرخ رنگ کا وائرلیس فون سیٹ نکالا اور اسے بڑے مؤدبانہ انداز میں صدر مملکت کے سامنے کھسکا دیا۔ یہ ایک خصوصی فون سیٹ تھا جس کی مدد سے روسیائی حکومت کے اعلیٰ ترین عہدیدار پارٹی جنرل سے براہ راست بات چیت کی جا سکتی تھی۔ صدر مملکت حیرت سے ریڈ چیف کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ ریڈ چیف نے جس اعتماد سے یہ بات کہی تھی اس سے وہ چونک پڑے تھے، ان کے چہرے پر تذبذب کے آثار ابھر آئے، لیکن وہ ابھی تک یہ بات ہضم نہیں کر پا رہے تھے کہ روسیائی جیسی سپر ایجنٹ ایک پسماندہ ملک کی سیکرٹ سروس سے خوفزدہ ہوگی۔ وہ ریڈ چیف کو نیچا دکھانے کا یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے چند لمحوں کے تذبذب کے بعد انہوں نے فون سیٹ کے نیچے لگا ہوا سفید رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی فون سیٹ سے ہلکی سی موسیقی سنائی دینے لگی اور پھر فون سیٹ کے درمیان لگا ہوا ایک بلب جلنے بجھنے لگا۔ چند لمحوں بعد یہ بلب مسلسل جلنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یس اسپیشل لائن اٹینڈنگ یو، بھاری آواز میں کہا گیا۔ فرام کاسٹریا پریزیڈنٹ کالنگ پارٹی جنرل روسیا، صدر مملکت نے باوقار لہجے میں کہا۔ یس پارٹی جنرل از آن دی لائن، فرمائیے، دوسری طرف سے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا گیا۔